کیا یہ جمہوریت اور یہ پورا نظام یہ کفر ہے؟ علماء نے اس کو قبول کیا ہے، جائز سمجھا ہے تو قبول کیا ہے۔ ووٹ دینے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ووٹ کی حیثیتیں مختلف بتائی ہیں۔ ایک حیثیت یہ بتائی ہے کہ یہ گواہی ہے۔ ریاست کا نمائندہ کیسے منتخب ہونا چاہیے؟ ہمارا آئیڈیل نظام خلافت کا ہے، اس تصور کے ساتھ کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک حاکم ہونا چاہیے۔ خلیفہ 100% تو کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کہاں ریگنگ ہوئی، جی دعوے ہوتے ہیں جی جی اور اس کو مانا بھی جا سکتا ہے بڑی حد تک، لیکن کوئی ایک لمٹ نہیں بتا سکتا کہ بھائی کتنے فیصد ووٹ پڑے اور کتنے فیصد داندلی ہوئی۔ انتخابات کی آمد ہے، الیکشن کا ماحول گرم ہے اور اس وقت میں بہت سے سوالات دینی حلقوں کی طرف اٹھائے جا رہے ہیں۔ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے، کس جماعت کو ووٹ دینا چاہیے، ووٹ دینے کی بنیاد کیا ہونی چاہیے، پارٹی کی بنیاد پہ ووٹ دینا چاہیے یا امیدوار کی بنیاد پہ ووٹ دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت سے سوالات ہیں کہ کیا جمہوریت کفر ہے، کیا ووٹ اور الیکشن کے سارے عمل سے ہم یکسر لا تعلق ہو کر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو ایسے بہت سے سوالات جو دینی حلقوں سے پوچھے جاتے ہیں، آج ہم انہی سوالات کو لے کر جائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی سعید حسن صاحب، جامعۃ الرشید کے سینئر استاذ ہیں، استاذ الحدیث ہیں، مفتی ہیں، سینئر مفتی ہیں، مصحح ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دانشور بھی ہیں، اسکالر بھی ہیں۔ پاکستان کے مختلف روزناموں میں اور ہفتہ روزوں میں آپ کے تقریباً 1500-1600 سے زائد کالمز چھپ چکے ہیں، ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب۔ جی، آج کا سب سے پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ کیا یہ جمہوریت اور یہ پورا نظام یہ کفر ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں پہلی مرتبہ آمد پر، آپ نے موقع عنایت کیا۔ یہ سلسلہ اس حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے کافی آراء پائی جاتی ہیں۔ دینی حلقوں میں بھی بہت بڑے پیمانے پر مختلف آراء پائی جا سکتی ہے، اگرچہ ہمارے ملک میں من حیث القوم علماء نے اس کو قبول کیا ہے، جائز سمجھا ہے تو قبول کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں کتنی دینی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے جس فرقے سے تعلق ہو، ان کا کسی نہ کسی طرح سے وجود سیاست میں موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی العموم ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں، تاہم بالکل بہت سارے حضرات نے اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں اور اس کو ناجائز بھی سمجھتے ہیں۔ تو کسی بھی چیز کو علی الاطلاق یہ کہنا کہ کفر ہے، یہ تو ویسے ہی غلط ہے۔ جیسے ہم صحیح ہے، یہ کہیں کہ یورپ کا تعمیراتی نظام کفر ہے، یا یہ کہیں کہ ان کا مواصلاتی نظام کفر ہے، یا ان کا ان کی سفارتکاری سیاست کا نظام، علی الاطلاق کسی چیز کو ہم کفر نہیں کہہ سکتے۔ اس کو دیکھا جائے گا کہ کیا چیز اسلام کے ساتھ ہے اور کیا چیز اسلام کے اصولوں کے منافی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو یعنی جمہوریت کے بارے میں بھی ہم یہی رکھیں گے۔ جی، تو اب اسی پر دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جو ریاست ہوتی ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ریاست مذہب سے ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے بھی کہا کہ جیسے کوئی ٹرانسپورٹ کا قانون یورپ میں بن جائے گا یا تعمیراتی کوئی قانون بن جاتا ہے، تو ہم اس کو اگر کوئی کہے کہ جی اکثر یہ کفری ہے، تو کیوں کفری ہے، اس کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ اسلام سے متصادم کون کون سی شیکیں ہیں، ان میں ہم اصلاح تجویز کریں گے، تو یکسر اس کو مسترد نہیں کریں گے۔ تو بالکل ایسے ہی، تو کیا ریاست اسلامی ہو سکتی ہے یا غیر مسلم ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ریاست تو افراد کے مجموعہ کا نام ہے، ریاست خود سے کوئی چیز نہیں۔ صحیح ہے، جو افراد کا مجموعہ ہے وہی ریاست ہے۔ صحیح ہے، ریاست کہتے اس کو ہے کہ ایک اجتماعی نظم و نسق جس کے اندر کچھ لوگ اہتمام کرتے ہوں کہ اجتماعی معاشرہ کس طرح چلنا چاہیے۔ تو اب ہر مسلمان اور غیر مسلم دنیا کے اندر دونوں کے مبادی، بنیادی مقاصد اور اہداف الگ الگ ہیں۔ جب معاشرت کے اور اخلاقیات کے، دینیات کے، عقائد کے مبادی بنیاد الگ الگ ہیں، تو پھر ریاست کی بنیاد کیوں الگ نہیں ہو سکتی؟ لازماً مسلمانوں کی ریاست اسلامی بنیادوں پر ہوگی، جس کو مسلم ریاست کہا جائے گا، اور جو غیر مسلم ہے ان کے اخلاقیات اور عقائد کے مطابق ان کی ریاست ہوگی اور اس کو غیر مسلم ریاست کہا جائے گا۔ اور یہ اصطلاح ہماری کتابوں میں دارالحرب، دارالاسلام کے حساب سے مذکور ہے، تمام کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں قدیم سے چلا آ رہے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اب یہ جو اب الیکشن آ رہے ہیں، الیکشن میں عمومی طور پہ ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت بڑی تعداد اس سے بالکل لا تعلق ہو کر رہتی ہے، مطلب وہ ووٹ میں حصہ نہیں بنتی ہے۔ یہ پورے انتخابی جو
ہلچل ہوتی ہے اس کا حصہ نہیں بنتی ہے. تو یعنی اس سے اکثر لا تعلق ہوتے ہیں. کچھ لوگ اس سسٹم کو ہی کفریہ سمجھ کر لا تعلق ہوتے ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے ہمیں, اس کو ناجائز نہیں سمجھتے یا غلط نہیں سمجھتے. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ دینی فرض ہے ہمارا ووٹ دینے کے بارے میں, ووٹ دینے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ہاں, تو یہ اس پورے سوال کی بنیاد اس پر ہے کہ ووٹ کی حیثیت کیا ہے, ووٹ دینے کا عمل کیا حیثیت رکھتا ہے شریعت کے اندر, فقہ کے اندر. تو ہمارے حضرات نے فقہا جتنے بھی علماء کرام اور مفتیان کرام نے مختلف تکیفات حیثیتیں بتائیں. تکیف کا مطلب ہمارے یہاں حیثیت ہوتی ہے, تو ووٹ کی حیثیتیں مختلف بتائی ہیں. ایک حیثیت یہ بتائی ہے کہ یہ گواہی ہے, صحیح, مشہور یہی ہے کہ یہ گواہی ہے اور شہادت ہے. صحیح ہے. دوسری یہ ہے کہ یہ ایک سفارش ہے, کسی شخص کے بارے میں آپ سفارش کرتے ہیں کہ یہ نمائندہ بن جائے. تیسری یہ ہے کہ یہ ایک توکیل ہے, یعنی نمائندہ چننے کا عمل ہے. صحیح ہے. معروف یہ 3 حیثیتیں بتائی ہیں. تو پہلی جو حیثیت ہے کہ یہ شہادت ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑی سی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اس شہادت سے مراد وہ گواہی ہے جو عدالتوں میں دی یا لی جاتی ہے جس کی خاص کڑی شرائط ہے. صحیح. تو وہ نہیں ہے, یقیناً نہیں. اس لیے کہ اس شہادت کے لیے شریعت کے اندر ایک تو حق کا دعویٰ ضروری ہے, حقوق کے دعوے ہوتے ہیں جھگڑے, مقدمہ ضروری ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے. پھر مجلس قضا جس کو کہتے ہیں, عدالت ہونی چاہیے. عدالت کے باہر اس کو کسی بھی قول کو گواہی اس معنی میں نہیں کہہ سکتے جو شرعی اور فقہی طور پر گواہی ہے. اور پھر اس میں وہ شرائط ہیں کہ مرد کی شہادت جو ہے وہ دگنی حیثیت رکھتی ہے عورت کے حوالے سے, وہ سارے کے سارے اس شہادت کے معنی میں ہے. اور ووٹ کو جب ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں تو قطعاً وہ گواہی نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر وہ ساری چیزیں, کوئی بھی چیز نہیں ہے اس میں. نہ عدالت ضروری ہے, نہ شہادت کا لفظ ضروری ہے, نہ دعویٰ ضروری ہے, نہ مقدمہ ضروری ہے, کچھ بھی نہیں. تو اس شہادت کہنے کا بعض حضرات نے جو فرمایا کیا مطلب ہے, تو شہادت بے معنی خبر ہے. ٹھیک ہے. کوئی کسی کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہیں کہ یہ اس قابل ہے, اس حد تک ہم مان سکتے ہیں. تو پھر ایم اس میں اور سفارش میں کوئی فرق نہیں ہے, گویا آپ کسی کی سفارش کر رہے ہیں. سفارش والی جو حیثیت ہے وہ بھی کسی حد تک ٹھیک ہے کہ کسی کے بارے میں آپ نمائندگی کی سفارش کر رہے ہیں کہ اس کو نمائندہ قوم بننا چاہیے. تو پھر اس پر سفارش کے احکام جاری ہوتے ہیں. قرآن پاک میں جو آیا ہے کہ جو اچھی سفارش کرے گا اس کو اس کا اجر ملے گا, بری سفارش کرے گا اس کا وبال آئے گا اس پر. دوسری حیثیت یہ ہے. تیسری حیثیت جو میرے نزدیک سب سے زیادہ قوی ہے اور اس تناظر میں بہت بہتر ہے, وہ یہ ہے کہ یہ نمائندہ چننے کا عمل ہے جس کو توکیل آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے کہ ہمارے آئین میں پاکستان کی روح سے جب دیکھا جائے تو ہم جو کام کرتے ہیں ووٹ دینے کا, وہ یہ ہوتا ہے کہ مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ میں, ہمارے پارلیمنٹ کو ہمارے آئین میں مجلس شورا کہا گیا ہے, اور اس کے ارکان کو ارکان شورا کہا گیا ہے. یہ ان کے آئینی نام ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ارکان شورا چنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ارکان شورا کا مطلب شورا میں میری نمائندگی کون کرے, میں اپنی رائے دیتا ہوں کہ میرا نمائندہ فلاں ہے. تو یہ عمل ہے. تو اب اپنا نمائندہ چننے کا, اگلے آپ کا جو سوال یہ تھا کہ اس سے لا تعلق ہونا چاہیے یا اس کے ساتھ ربط رکھنا چاہیے, تو پھر اس پر یہ جو تیسری حیثیت ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ صحیح ہے, نمائندہ چننے کا عمل ہے. ٹھیک ہے. تب اس میں چونکہ ایک ریاستی معاملہ ہے, اسلام نے یہ لازم قرار دیا ہے کہ کوئی افراتفری کا ماحول نہیں ہونا چاہیے, لازم تمہارا کوئی حاکم ہمیشہ ہونا چاہیے. یہ ایک لابدی امر ہے, بہت اہتمام کی چیز ہے. صحیح ہے. لہٰذا اس سے قطع نظر کرنا کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں, میرے یہ تو یعنی یہ کہ ایسی بات ہے کہ لاپرواہی اس کو کہنا چاہیے کہ لاپرواہی ہے. ریاست کے معاملات میں جو اجتماعی معاملات ہے لاپرواہی ہے اور یہ غلط ہے. صحیح ہے. اپنا نمائندہ ضرور چننا چاہیے, ووٹ کا استعمال ضرور کرنا چاہیے. تاہم چونکہ میں نے عرض کیا کہ یہ کوئی اس درجے میں شہادت نہیں ہے کہ جس کے نہ دینے پر گناہ ہو جائے, جیسے کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ گواہی کا چھپانا حرام ہے, گناہ ہے. یہ چونکہ اس میں داخلی نہیں ہے, لہٰذا یہ آپ کا ایک نمائندہ چننے کا عمل ہے, ذمہ داری ہے, اخلاقی طور پر آپ کو کرنا چاہیے. اگر کوئی نہیں کرتا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ شہادت چھپانے کی وجہ سے گناہ گار ہو, وہ بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت میں یہ عمل ہوتا ہے جس کو جمہوری ایک نظام کا حصہ سمجھا جاتا ہے,
تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس طرح تو پہلے نہیں ہوتا تھا، اس طرح کی ووٹنگ نہیں ہوتی تھی. اسلام تو بیعت کی اہمیت پہ بات کرتا ہے، بیعت ہوتی تھی. تو خلفائے راشدین کا جو انتخاب ہے یا اسلام کے جو گولڈن ایجز میں انتخاب ہوتا تھا، اس میں اس طریقہ انتخاب میں اور اس طریقہ انتخاب میں کوئی فرق ہے یا دونوں ایک چیز ہیں؟ ریاست کا نمائندہ کیسے منتخب ہونا چاہیے؟ دو چیزیں ہیں یہاں کہ ایک یہ ہے کہ کیسا ہونا چاہیے، جی، یعنی جس کو آئیڈیل ماڈل کہنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ایک یہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے. صحیح. تو ہونا کیا چاہیے وہ تو ایک ہمارا آئیڈیل نظام خلافت کا ہے، اس تصور کے ساتھ کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک حاکم ہونا چاہیے، ایک خلیفہ. صحیح. اور پوری دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں سب ایک وحدت کے اندر ہونے چاہیے، سرحدات کا فرق نہیں ہونا چاہیے، جی، اور وغیرہ وغیرہ اس کے ساتھ. اور ایسے حاکم ہونے چاہیے جیسے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تھے، جو راتوں کو خود نہیں سوتے تھے، پھیرا دیتے تھے، تنخواہ نہیں لیتے تھے، جی، اپنے گھر کے اندر 2 سالن برداشت نہیں فرماتے تھے، ایک لباس پر گزارا کرتے تھے. یہ ہے رول ماڈل جو ہونا چاہیے. صحیح ہے. تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس پر نہیں اتر سکتے. ہونا چاہیے، اب تک ہمارا دعویٰ یہی ہے، ہماری رول ماڈل تو وہی ہے، لیکن جو ہو رہا ہے اور 1400 سال سے جو ہماری تاریخ بتا رہی ہے جی، وہ یہ ہے کہ وہ رول ماڈل شاید آسان نہ ہو. جب آسان نہیں ہے تو پھر ہم نے گزشتہ 1400 سال جس طرح گزارے ہیں، جی، یعنی کیا جو جائز ہے اس میں گزارے ہیں، صحیح تو ہے. آج بھی ہم اس میں گزار سکتے ہیں. تو اس وقت جو ہمارا نظام ہے تو یہ اس میں ہے کہ وہ رول ماڈل تو نہیں ہے، کم از کم جائز ہے. جیسے کہ ہماری 1400 سال ساری حکومتیں صحیح ہے. رول ماڈل کے حساب سے آپ دیکھیں تو چند انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، باقی سب ایسے ہی ہیں جن کو برداشت کیا گیا، جائز سمجھا گیا. ٹھیک تو اس کو بھی ہم جائز سمجھیں. صحیح. اچھا، یہ جب ہم انتخابی عمل جو پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کا ہمیں براہ راست سامنا کرنا پڑتا ہے، اس میں ووٹوں کی لین دین بھی ہوتی ہے اور کئی طرح کی قوتیں بھی اس میں کار فرما ہوتی ہیں. جو حکومتیں ہیں وہ اتنی آسانی سے براہ راست ووٹوں سے منتخب نہیں ہو رہی تھی. بہت سے الزامات پھر لگتے رہتے ہیں، ریگنگ کے بہت سے مسائل آتے ہیں ہمارے سامنے، بہت سی پارٹیاں بائیکاٹ کر جاتی ہیں. تو ایسی انتخاب سے ہونے والی یعنی ان منتخب ہونے والی جو حکومت ہوتی ہے اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ اور اس طرح کے یعنی جب کئی طرح کی فورسز انتخابات پر اثر انداز ہو رہی ہیں اور حکمران یا خلیفہ کے یا نامزد ہونے والے شخص کے انتخاب پر وہ عمل درا وہ اثر انداز ہوتے ہیں، تو ان میں اس کا انتخاب کیا درست سمجھا جائے گا اور اس کی جو حکم ہیں وہ فیصلے وہ درست سمجھے جائیں گے؟ اس کو ہم ائمۃ الجور یا ظالم بادشاہ سمجھیں گے؟ یہ کیا حیثیت حاصل ہوگی اس کو؟ دیکھیں، اس پورے کو میں اگر ایک لفظ کہہ دوں تو اس کو لاقانونیت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لاقانونیت جیسے دین میں ناجائز ہے، اسی طرح ہمارے آئین میں ناجائز ہے. جی، جتنے بھی آپ نے اقدامات بتائے وہ غیر شرعی ہے، غیر آئینی ہے. صحیح ہے. آئین بھی ان کی اجازت، پاکستان کا آئین ان کی اجازت نہیں دیتا، شریعت بھی ان کی اجازت نہیں دیتی. یہ سب ہوتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے. تو نہیں ہونا چاہیے، غلط ہے. کوئی بھی اس کو دنیا میں نہیں جائز کہتا، اور جو کرتا ہے وہ بھی اس کو صحیح نہیں سمجھتا. لیکن ان کے نتیجے میں جو قیادت آتی ہے تو اس کو 100% تو کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کہاں ریگنگ ہوئی. جی، دعوے ہوتے ہیں جی، جی، اور اس کو مانا بھی جا سکتا ہے بڑی حد تک، لیکن کوئی ایک لمٹ نہیں بتا سکتا کہ بھائی کتنے فیصد ووٹ پڑے اور کتنے فیصد دھاندلی ہوئی. کیا مطلب؟ افواہ. تو ہمارا شریعت کا نظام یہ ہے کہ افواہوں کی بنیاد پر کسی چیز کا تعین نہیں کیا جا سکتا. صحیح ہے. اب جب رسمی طور پر کسی کا اعلان ہوتا ہے تو چاہے اس میں دھاندلی ہوئی ہو، لیکن چونکہ آپ اس دھاندلی کو عدالت میں ثابت نہیں کر سکتے، ورنہ عدالت کا دروازہ کھلا ہے. ٹھیک ہے. تو قانون شریعت کا بھی اور آئین کا بھی اور دنیا کا بھی یہی ہے کہ جس چیز کو آپ عدالت میں نہیں ثابت کر سکتے وہ کل عدم ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ نے الزام لگایا، آپ عدالت میں ثابت کریں اس کو. نہیں ثابت ہو سکتے، ہم حقیقت میں مانیں گے ایسا ہوا ہوگا، لیکن چونکہ ایک پروسیس ہے عدالتی، اس سے گزرنا لازمی ہے، ورنہ آپ کے دعوے کو خارج سمجھا جائے گا. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت کو جو ہے اس کو قبول کیا جا سکتا ہے جن کا اعلان کیا جاتا ہے. اچھا، لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جو عدالتی نظام ہے ہمارا وہ خود ہی جب معتبر نہیں ہے تو اس سے اس کے پاس جانے کا پھر کیا فائدہ ہوا؟ پھر اس کے فیصلے کے نتیجے میں بننے والی حکومت کا کیا فائدہ ہوا؟ اور اس کا جو فیصلہ کسی کے خلاف یا حق میں آ رہا ہے وہ بھی کل عدم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس پر بھی روشنی ڈالیے. تو یہ بات صحیح ہے کہ عدالتی نظام میں بہت سارے سقم ہیں. ہمارا سارا نظام پاکستان کے اندر آپ دیکھیں تو کوئی بھی شعبہ حکومت کا ایسا نہیں ہے جس کو صحیح کہا جا سکے.
اگر یہ ہم یہ کہیں کہ کوئی بھی شعبہ صحیح نہیں ہے تو سارے معاملات زندگی معطل کر دیے جائیں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کم عقلی ہوگی. ٹھیک ہے. ہمیں زندگی گزارنی ہے. جیسے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ یہ جو موروثی اقتدار ہے جی کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد، یہ تو اسلام میں نہیں تھا. لیکن تاریخ میں مسلسل ہمارے ہاں یہی چلا آ رہا ہے. غلط ہونے کے باوجود بھی چونکہ یہی ہونا تھا، اس کو نہیں بدلا جا سکتا تھا، تو جو ہوتا ہے اس کو قبول کیا گیا اور تمام فقہاء نے، علماء نے ان کو مسلمان حکمران تسلیم کیا اور ان کو وہی سارے اتھارٹی دی، تسلیم کیا جو کسی حاکم کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور ایک اور بات میں اس میں کہوں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مسلمان اس میں مبتلا ہوں تو پھر اس کو فی الحال گزارے کے لیے اس کو چلا دیا جاتا ہے. پاکستان میں جیسے آپ دیکھیں ٹریفک کا سسٹم ہے، بائیں طرف سے ٹریفک چلتی ہے، حالانکہ ہمارا اصول کیا ہونا چاہیے؟ دائیں طرف سے چلنا چاہیے ٹریفک کو. اب برطانوی نوآبادیاتی نظام میں پاکستان ہو، ہندوستان ہو، بنگلہ دیش ہو، جنوبی افریقہ وغیرہ، ان کے اندر یہ الٹی طرف سے ٹریفک ہے، حالانکہ بہت سارے ممالک میں سیدھی ٹریفک بھی چلتی ہے. جی جی. تو ہم اگر اس پر ضد پر آ جائیں، یہ کریں کہ بھائی اب ٹریفک کو بدلنا ہی ہے، سیدھے راستے پر چلانا ہے اس کو، تو آپ بتائیں کہ کیا مسئلہ ہوگا اس میں؟ بالکل. لہٰذا اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آخری سوال آپ سے یہ کہ جو اس وقت میں نمائندے ہم دیکھ رہے ہیں، مختلف طرح کے مختلف جماعتوں کے نمائندے ہیں، تو اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ بعض اوقات نمائندہ بڑا نیک ہوتا ہے، شریف ہوتا ہے، لیکن جس پارٹی کی طرف سے وہ کھڑا ہوتا ہے وہ پارٹی بہت خطرناک ہوتی ہے، یا دوسرے تناظر میں یہ کہیں کہ وہ پارٹی کوئی قابل قبول نہیں لگتی، یا اس پہ کرپشن کے چارجز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور کبھی اس کے بالکل برعکس بھی ہوتا ہے کہ جو نمائندہ ہے وہ بڑا خراب ہے کسی حلقے میں، لیکن جو پارٹی ہے، جس پارٹی کا نے اس کو ووٹ دیا ہے، جو ٹکٹ دیا ہے، وہ پارٹی بڑی اچھی ہوتی ہے یا آپ اس کی حمایت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو ووٹ دیتے ہوئے کس کو دیکھنا چاہیے؟ دیکھیں یہ بات بہت واضح ہے اگر اس پر عمل ہو، چونکہ ہمارے ہر چیز میں گڑبڑ ہوتی ہے تو اس لیے الجھنیں پیدا ہوتی ہیں. آئین ہمارا واضح ہے، جی، ووٹر کے حساب سے بھی، ووٹ کے حساب سے بھی، طرز انتخابات کے حساب سے بھی. ہمارا نمائندہ کون ہو سکتا ہے؟ آئین کی شق 62 کلیئر طور پر بتاتی ہے، صاف واضح طور پر کون بن سکتا ہے، کون نہیں بن سکتا. اس میں بنیادی شرط یہ ہے کہ یہ بد کردار انسان نہ ہو، غلط شہرت والا ایسا نہ ہو کہ اس پر غبن کے، کرپشن کے الزامات ہوں. ایسا شخص امیدوار بن ہی نہیں سکتا آئین کی روح سے. دین کی لازمی جو فرائض ہے ان کا علم رکھتا ہو، فاسق نہ ہو، علل اعلان گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو اصرار کے ساتھ. یہ ساری شرائط امیدوار طے کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور امیدواروں کا مجموعہ پارٹی ہے. جی. اب دونوں کے لیے آئینی بنیادوں کو دیکھنا لازمی ہے. یعنی آئین کی شق 62 یہ وہ آئین ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس امیدوار کو ووٹ دینا چاہیے، کس کو نہیں دینا چاہیے. جہاں تک میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ہے جس کا کردار غلط ہے تو وہ آئینی طور پر امیدوار بننے کا اہل نہیں ہے. جی صحیح ہے. اور پارٹی بھی اسی طرح، اگر اس کی شہرت غلط ہے تو آئینی طور پر بھی اس کو ووٹ دینا جائز نہیں ہے، نہ اس کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی مولانا سعید حسن صاحب، آپ نے وقت نکالا. ناظرین آپ نے ملاحظہ کیا، آپ کے ذہن میں بھی اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو وہ ضرور پوچھیے گا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سوالات کے جواب کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.